تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس مالک کا عالم کیا ہوگا؟ میں حرم میں تھا تو لوگ طواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو مجھے بچپن میں مرغی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے، گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے، سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے، تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، ایک مرغی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، تو مخلوق کا خالق لگتا ہے، تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے۔ تو ماں اولاد کے لیے یہ تڑپ، یہ درک، یہ محبت اور یہ پیار رکھتی ہے کہ اولاد کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس لیے کہ ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو یار جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اب ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا آ جاؤ، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، زمانے کے دکھوں سے تمہیں بچا لوں۔ تو جب ماں اپنے بیٹوں کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی، کوئی سرکشی ہے کہ بھاگ کے چلا جائے، ورنہ ماں تو ہر دکھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب بندوں کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ ذی خالقہ کا، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی چوکھٹ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب پکار کے بندے کو بلا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن بخشا، تجھے جوانی دی، تیرے خوبصورت نقش و ونگار بنائے، تجھے خوبصورت قد رانا دیا، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھری، تیرے کانوں میں سماعتیں رکھی، تیرے دماغ میں توانائی رکھی، تجھے سوچوں کا جہان دیا، تیری آنکھوں کو روشنیاں دی اور پھر طرح طرح کے نظارے دیے، تیری زبان پر ذائقے پھیلا دیے۔ اے انسان، اس کریم رب کو چھوڑ کے تو بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی، کل جو پھر کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا، کھلے منہ آجا، کل لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، آج خود چل کے آجا۔ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں اور وہ آواز دے رہا ہے کہ میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، ما غرک بربک الکریم، آجا اپنے کریم رب کی طرف آجا۔ جب تو اس کی طرف پلٹ کے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کے اس آنے کو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشی کو، جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سخت گرمی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے، اس کا کھانا اس کے اوپر ہے، چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تھا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ جنگل میں، صحرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا، کڑکتی دوپہر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا، کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ اب اونٹ پر ہی پانی تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہی اس کا کھانا تھا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اس کی پیٹھ پہ لدے تھے۔ اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی۔ دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی۔ اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے،
اور جو اس کی کیفیت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وہ خوشی سے مسرتوں سے دھڑک جاتا ہے اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور وہ مسرتوں کے ہجوم میں دھڑک جاتا ہے۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں دھڑک گیا۔ گویا اونٹ نہیں ملا، زندگی ملی ہے، تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، یہ اس کی مسرتوں کا عالم ہے۔ میرے حضور یہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ تو اللہ پھر اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، چونکہ اللہ نے کرم فرمایا اس کے اوپر۔ تو جب کرم فرمایا تو پھر اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے اور موقع پہ سزا نافذ کر دیتے۔ ایک شخص نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہے، اچانک موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں سچے انداز میں توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے بوتل کو بغل میں چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، قریب آئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ تو اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نکالو۔ اب اس نے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ جو مالک شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو کہا کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے دامن پہ گناہ کتنے ہیں، تمہارے دامن پہ دھبے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میری دہلیز پہ آ گئے ہو، پھر تمہارے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ زمانے نے دیکھا کہ بشر حافی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، سویر سے لے کر شام تک شراب ہی شراب۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں گلی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس کے اوپر اللہ کا مبارک اسم لکھا ہوا تھا۔ قسمت اچھی تھی، جھک کے اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ہوں تو شرابی لیکن مالک تیرے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی اپنے شراب خانے میں گئے اور پھر اسی حالت میں نشے میں دھت تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ساقی نے پوچھا کون؟ تو کہا میں فلاں شخص ہوں۔ باہر نکل کے دیکھا تو وقت کا ولی کھڑا تھا۔ کہا آپ شراب خانے کے دروازے پہ؟ کہا ہاں بشر حافی کو ملنے آیا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت کہیں پڑا ہوگا، مدہوش پڑا ہوگا۔ کہا اسے میں نے ملنا ہے۔ تو جا کے ساقی جلدی جلدی اسے اٹھاتا ہے۔ کہا باہر فلاں اللہ کا بندہ تیرے لیے کھڑا ہے۔ حیرت زدہ ہو گیا، میں گناہگار، پاپی، مجرم، میلا اتھرو، اور میرے لیے اللہ کا ولی منتظر کھڑا ہے؟ تو جوتے بھی نہیں پہنے، اسی حالت کے اندر ننگے پاؤں، پا برہنہ اپنے کے دروازے پر آئے۔ تو اللہ کا وہ بندہ، وہ ولی کامل کہتا ہے بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے نام کی عزت کی ہے تو میں تجھے نوازتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر کے پاؤں میں اس وقت جوتا نہیں تھا، اور حافی عربی میں ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں۔
تو ساری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے. فرماتے تھے جب رب کا سندیسہ میرے نام آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, تو یوں ہی بازاروں میں پھرتے تھے. لیکن اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا جن گلیوں سے گزر کے بشر حافی نے جانا ہوتا ان راستوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حبیب گزرنے والا ہے, اللہ کا بندہ گزرنے والا ہے. ایک دن ایک شخص کہنے لگا لوگوں سن لو بشر حافی انتقال کر گئے. اس نے کہا تم نے کس سے سنا؟ کہا سنا کسی سے نہیں. یہ جو راستہ بشر حافی کے گھر سے مسجد کو آتا ہے اس گھر میں گوبر پڑا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر آج اس راستے سے آنے والے نہیں ہیں. جب دیکھا تو واقعی حضرت بشر انتقال کر گئے تھے. اللہ کے نام کی